العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات پہ پچھلے جمعے گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ بڑی کیفیت والی یہ آیت ہے، پہلی جو میں نے آج تلاوت کی 8 نمبر آیت جو تھی۔ کئی دفعہ کچھ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ گھنٹہ تقریر ہونی چاہیے، 2 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہ صرف پہلا لفظ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس ایک لفظ کی جب میں نے تفسیر پڑھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو کئی دن اور کئی ہفتے کیفیت رہتی ہے، ایک لفظ کی کیفیت رہتی ہے۔ اور میں یہ جو تاریخ میں پڑھا کرتا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، شیخ سعدی الہ رحمہ جیسے 48 سال سفر کیا، تو وہ اتنی صعوبتیں برداشت کر کے ہزاروں میل کا سفر کر کے صرف ایک بات کسی سے سیکھنے جاتے تھے۔ ہاں، اب لفظ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 ہے۔ 2 لفظ ہیں اس آیت میں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رستہ آسان ہے، اس رستے کو اختیار کر لو، کام کرنے کا یہ طریقہ آسان ہے، اس طریقے کو اختیار کر لو۔ پھر ہم الدین و یسرن بھی کہتے ہیں کہ یہ دین آسان ہے، یہ دوسرے پارے میں ہے نا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہ دین آسان ہے، یہ شریعت کا رستہ آسان ہے، لیکن یہ کمال کا جملہ ہے، کیا بات ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے لیے رستے آسان نہیں کیے،
اللہ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے لیے رستہ آسان کر دیا ہے، شریعت کو آسان کر دیا ہے، دین کو آسان کر دیا، بلکہ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ، ہم نے رستوں کے لیے تجھے آسان کر دیا، ہم نے شریعت کے لیے آپ کو آسان کر دیا، ہم نے دین کے لیے آپ کو آسان کر دیا ہے۔ شریعت جب دیکھتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی شریعت ہوں تو رسول اللہ کو نہیں کہنا پڑتا کہ شریعت آسان ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ رسول کتنا آسان ہے۔ تو اب ذرا کیفیت اس لفظ کی دیکھیں کہ دنیا کی ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں یہی ہے کہ رستے آسان ہوتے ہیں، لیکن یہ کائنات کی واحد ہستی ہے جن کے لیے اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رستوں کے لیے آپ کو آسان کر دیا۔ اب ذرا اس کیفیت میں انسان ڈوب کے دیکھے، اور یہ ہستی صرف میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جس راستے پر سے سرکار چلیں وہ راستہ کہے کہ یہ ہستی کتنی آسان ہے، وہ دین کہے کہ یہ رسول کتنا آسان ہے، وہ شریعت کہے کہ یہ نبی کتنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رستوں کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے آپ کو آسان کر دیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، چونکہ بات آپ کسی بھی مذہب سے، سائنس سے آپ گفتگو کریں گے تو وہ قانون فطرت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لا آف نیچر جو ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، جو بھی لا آف نیچر کو چھیڑے گا نا وہ برباد ہو جائے گا، فطرت کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن کیا بتاؤں، جب اس ہستی کی باری آتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ نباتات کو اپنی روزی کے لیے ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا، پودے کو خوراک جہاں وہ موجود ہے وہاں ہی ملے گی، جڑوں کے ذریعے ملے گی، تنوں کے ذریعے ملے گی، ہوا کے ذریعے ملے گی۔ تنے کے لیے فطرت کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، ہلے گا نہیں، اگر وہ ہلے گا تو یہ فطرت کے قانون کے خلاف۔ تو میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو ہمیں بڑوں سے ملا ہے، ہمارا تو ہے نہیں، بزرگوں سے ملا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن، ویسے تو بڑی معجزے کی ڈیفینیشنیں لکھی ہیں، لیکن یہ بڑا کمال کا جملہ کہ جو لا آف نیچر کو توڑے اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ اب فطرت کا قانون تو یہ تھا کہ اس نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، اور محمد الرسول اللہ پیغام بھیجیں تو اس کو چلنا پڑتا ہے۔ تو جو اس نیچر کے لا کو توڑ دے اسے ہی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ، ہم نے آپ کو ہر چیز کے لیے آسان کر دیا۔ فذکر، اس کی ویسے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں پہنچا پاؤں کو پیغام آپ تک، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اللہ نے فرمایا کہ اب آپ ظاہر ہے سب کے لیے آسان ہیں تو نصیحت فرمائیں۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت نفع دے، لفظ اگر کا یہاں آیا ہے لیکن مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس کا معنی اگر نہیں ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ ضرور نفع حاصل کرو، چونکہ جو نبی نصیحت دیتا ہے نا اس میں اگر نہیں ہوتا، اس نصیحت سے ضرور نفع حاصل کرو۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ بات ہم نے کیوں کہی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،
نصیحت تو وہی قبول کرے گا نا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اگر ظاہری شکل مولانا روم کا وہ جملہ بڑا کمال کا ہے نا کہ اگر ظاہری شکل و صورت کا نام انسان ہوتا تو پھر ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوتے. اگر ظاہری شکل و صورت کا نام ہی انسان ہوتا تو پھر ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوتے. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل اور ابو بکر برابر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک وہ ہے جس نے نبی کی نصیحت کو قبول کر لیا، ایک وہ ہے جس نے نہیں کیا. اب دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ نصیحت تو وہی قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کبھی کبھی یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے اولاد میں. جب گھر کا ماحول ایک ہے، تربیت ایک ہے، علم ایک ہے، تو پھر فرق کیوں ہے کہ عبد المطلب کا ایک بیٹا حمزہ ہے جو نبی پہ جان قربان کرتا ہے، ایک ابو لہب ہے. گھر تو ایک ہی ہے نا. آگے بڑی مثالیں ہیں ایسی. میں نے بھی اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ یہ بات کی، بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا کہ پودے کی طرف دیکھو، پودے کی جو ایک ٹہنی ہے نا، وہ جڑ سے خوراک ایک ہی آ رہی، اس ٹہنی کو خوراک جڑ سے ایک ہی آ رہی. فضا سے، ہوا میں سے خوراک بھی اس کو ایک ہی مل رہی، لیکن اس ایک ٹہنی کے ساتھ کہیں کانٹا لگا ہے، کہیں پھول لگا ہے. ٹہنی تو ایک ہی ہے نا، خوراک بھی ایک ہے، ماحول بھی ایک ہے، لیکن اسی ٹہنی پہ پھول بھی ہے اور کانٹا بھی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ فرمانے لگے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جہاں طلب خوشبو کی ہوتی ہے وہاں پھول ہی لگتا ہے، اور جہاں طلب نہیں ہوتی، ایک ماحول ہونے کے باوجود وہاں پھول نہیں لگتا. اصل معاملہ طلب کا ہوتا ہے. اس ٹہنی کے اندر کہیں اگر ایک جرثومے کی طلب خوشبو کی نہیں ہے تو اس کو کانٹا ہی لگتا ہے، پھول نہیں لگتا. اس لیے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. یہاں بڑی دنیا جمعہ پڑھتی ہے. آج میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. کئی وہ بھی ہیں جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے شراب چھوڑ دی، جمعہ پڑھنے آئے تھے اور شراب چھوڑ دی. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تمہاری طلب ہے، یہ تو تمہاری طلب ہے نا، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دے دیا. کچھ کہتے ہیں ہم نے اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا چھوڑ دیا، اب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے. تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بھی اور پیغمبر کی بھی نصیحت صرف انہی دلوں کے لیے ہے جن دلوں میں طلب ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. یہ طلب ویسے بڑی پیاری شے ہوتی ہے. کئی دفعہ جب بندے یہ کہتے ہیں نا کہ دعا کرو جی اللہ مینوں نماز دی توفیق دے، آج کل یہ بھی بڑا رواج چل نکلا ہے، بھئی تم نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی دعا کرو اللہ توفیق دے. یہ ویسے آج کا موضوع نہیں ہے، ویسے میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا. یہ توفیق بھی طلب کا نام ہے. کسی موقع پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ڈیفینیشن ذہن میں رکھنا.
جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، اس سے یہ کہنا کہ تیری طلب ہے نماز پڑھنے کی؟ توفیق کا جملہ بعد میں کہنا، پہلے یہ بتا کہ تیری طلب ہے۔ توفیق طلب والے کو ملتی ہے، اس کے لیے رستے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا جملہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں ان کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں۔ پہلے طلب تو کر، یہ تو نہیں کہ تیری طلب نماز کی نہ ہو اور کہے کہ مجھے اللہ توفیق دے۔ اس لیے توفیق بھی طلب کا نام، اور اس کے لیے جب میں ان کو مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے، وہ درد کے ساتھ تڑپ رہا ہو، تو کیا آپ کسی سے کہیں گے کہ دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ تم تو اسی وقت بچے کو اٹھا کے بھاگ جاؤ گے، کبھی نہیں کہو گے کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر جاؤں گا۔ کیوں؟ تیری طلب ہے کہ میرے بیٹے کے لیے آسانی پیدا ہو، اس طلب نے تجھے یہ توفیق دیا کہ تو ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے لے گیا، اور اللہ کے لیے تیری طلب ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کوئی ایٹی کٹیا شے نہیں ہے کہ ایک بندہ طلب ہی نہیں کرتا اور ہم اس کے جسم کے ساتھ چپوڑتے رہیں گے۔ ہدایت لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، جو طلب کرے گا اس کو مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب نصیحت تو وہی لے گا نا جس کے دل میں طلب ہے، اور بدبخت ہے جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ ویسے بھی اللہ کہہ دیتا کہ وہ آگ میں جائے گا، تو فرمایا یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں جائے گا۔ جو نبی کی نصیحت قبول نہیں نہ کرتا بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، بڑا خطرناک جملہ ہے، نہ مردوں میں نہ زندوں میں۔ اگر ایک چمڑی جل جائے گی تو دوسری دے دیں گے، موت طلب کرے گا تو ملے گی نہیں۔ ثم لا یموت، پھر نہ وہ مردوں میں، فیہا ولا یحیا، اور نہ زندوں میں۔ اور آگے پھر ان کا تذکرہ کیا، فرمایا قد افلح من تزکا، لیکن جنہوں نے پاک کر لیا اپنے آپ کو وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصیحت کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ان کی نشانی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانی پھر بتائی ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، جو کامیاب ہو گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہتا کہ بس اسی دے ہر ویلے ذکر کرنے ہیں، فصلہ، وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑا ایک خطبے میں ان کا جملہ ہے کہ جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہیں وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سیدہ پاک نے فرمایا نماز اس لیے ہے کہ تیرا تکبر ختم ہو جائے، نماز اس لیے ہے کہ تیرا تکبر ختم ہو جائے، اس لیے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذکر کے ساتھ نماز کا خصوصی ذکر کیا ہے، صرف ذکر نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ آگے پھر وہی پچھلے والوں کا ذکر آ گیا، تم تو اللہ فرمایا تم تو ویسے دنیا کی زندگی کو ہی اپناتے ہو، اسی کی طرف مائل رہتے ہو، دنیا بنانے میں لگے رہتے ہو،
دنیا میں شان و شوکت اور مال و متاع کا سوچتے رہتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی شے۔ باقی تفصیل تو بڑی ہے ان آیات میں، لیکن یہ لفظ ابقیٰ کو خصوصی طور پہ استعمال کیا کہ باقی آپ چھوڑیں کہ دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن آپ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اللہ نے اس ایک لفظ میں کہ باقی تو سب چھوڑیں نا باتیں، کہ یہاں سکون نہیں ہے، وہاں سکون ہوگا، یہاں نعمتیں اور ہیں، وہاں نعمتیں اور ہیں، وہاں حوریں ہیں، بس ساری نعمتوں کو چھوڑیں۔ ابقیٰ، صرف اس بات پہ غور کر لیں کہ تیری دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے اور آخرت کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ کیا تو اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس نے باقی نہیں رہنا؟ باقی تو سارا فلسفہ تو چھوڑ دے نا، اتنا فلسفہ تو دیکھ لے کہ آخرت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں بقا ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ تو کتنا شاہزور ہوتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین، کتنا شاہزور ہوتا ہے؟ کیا تیری جوانی کو بقا ہے؟ کیا تو ضعف کی طرف نہیں آتا، کمزوری کی طرف نہیں آتا؟ تیرے بادشاہت کو، تیرے منصب کو بقا ہے؟ تیری زندگی کو بقا ہے؟ تو اللہ نے اس ایک لفظ میں جو سوال کر دیا ہے کہ اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھا لے کہ جس کو اکٹھا کر رہا ہے اس میں تو بقا نہیں، اور آخرت اس لیے بہتر ہے کہ وہ باقی رہنے والی، وہ ہمیشہ کی چیز ہے۔ اور یہ تو کہتا ہے، یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، شے لے ہوئے ذرا واہ دن کڈے گی، جڑی مہینے بعد خراب ہو جانی ہو تو آسانی نہ لینی۔ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، فرمایا یہ باتیں ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، خصوصاً ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور نام ہے صحابہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کتابیں تو کچھ ہم تک پہنچیں، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا لکھا تھا؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں عبرتیں اور نصیحتیں لکھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کسی ایک عبرت کا تذکرہ فرمائے۔ فرمایا اس میں ایک عبرت بادشاہوں کے نام لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں سے خطاب کیا تھا کہ تمہیں لوگوں پر میں نے حکومت اس لیے نہیں دی کہ تم دولت اکٹھی کرو، تم دنیا کا مال جمع کرو۔ یہ بادشاہ سے مراد صرف آپ کے وزیر اعظم نہیں ہوتے، ہر بندہ اپنے اپنے منصب پہ بادشاہ ہے جس کے نیچے، مثلا ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے تو اپنے پورے ادارے کے لیے وہی بادشاہ ہے، ایک بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے تو وہ وہاں پہ بادشاہ ہے، ایون کہ چرواہا اپنی بکریوں پہ بادشاہ ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی اختیار دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں پر اس لیے مسلط کیا تھا، اس لیے تجھے اقتدار دیا تھا، تجھے بڑا بنایا تھا تاکہ مظلوموں کی فریاد اللہ تک نہ پہنچے۔ کتنا جامع جملہ ہے۔ تجھے گھر کا سربراہ کس لیے بنایا ہے کہ اس گھر میں کسی مظلوم کی فریاد اللہ تک نہ جائے۔ تجھے کسی ادارے کا سربراہ بنایا تو اس لیے کہ کسی مظلوم کی فریاد اللہ تک نہ پہنچے، اس لیے
کہ مظلوم کی فریاد تو آسمان چیر کے چلی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ پھر فرمایا کہ اس میں دوسری نصیحت یہ تھی کہ اپنی زندگی کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے معاش کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے احتساب کے لیے کہ میں نے جو کام کیے ہیں ان میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اس میں سے 2 نصیحتیں یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمائیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں لکھی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحائف میں سے کچھ نصیحتیں ہمارے قرآن میں بھی آئیں؟ یہ جو صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، ان صحیفوں میں سے کوئی نصیحتیں قرآن میں بھی آئی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ان آیتوں کو پڑھو، یہ جو آج میں نے پڑھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں سورہ اعلیٰ کی جو ہیں وہ پڑھا کرو، یہ انہی صحائف کی نصیحت ہے۔ اس لیے یہ سورت کا اختتام بھی اسی بات پہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم نے بیان کیں یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے کہ ابراہیم کے صحیفوں میں تھیں اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں میں نے جو آپ کو فوک پوائنٹ دا وہ صرف یہی تھا کہ آپ کی ساری زندگی بہتر ہو جائے گی اگر آپ کی طلب بہتر ہے۔ اگر طلب آپ کی ٹھیک ہے باقی معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کی طلب بری ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ خوش قسمت اور بدقسمت کا بھی فیصلہ اس کی طلب پہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ یہاں بیٹھ کے بھی بات کی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں ممبر پہ بیٹھا دیکھا، آپ نے کہا بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی اچھی تقریر ہے۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی طلب ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھیں۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ 100 نفل ایک بندہ پڑھتا ہے اور ایک قرآن کی آیت سیکھتا ہے تو 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے جو ایک قرآن کی آیت سیکھتا ہے۔ اب آپ کی طلب یہ ہے کہ آپ دور دراز سے سفر کرتے آئے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کے احکامات سیکھیں، اور میری طلب اگر یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے شہرت ملے، تو میں ممبر پہ بیٹھ کر بھی آپ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ نیچے بیٹھے ہیں تو آپ مجھ سے بہتر ہیں، اس لیے کہ آپ کی طلب بڑی ہے۔ اور اگر میری طلب بھی یہ ہو کہ میرے اللہ رسول راضی ہو جائیں تو پھر میں بھی آپ کی صف میں آ جاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ممبر پہ اس لیے بیٹھے کہ مجھے پیسے ملیں، ایک بندہ بیٹھا ہے کہ مجھے دین ملے؟ تو جس کی جتنی طلب چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی وہ بندہ چھوٹا ہوتا ہے، جس کی جتنی طلب بڑی ہوتی ہے وہی انسان بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی یہی بات کہی ہے، تو کوشش کریں طلب بہتر رہے، توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا